اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ماہ شعبان کا ماہ مبارک رواں دواں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کے تیسرے جمعہ کے حوالے سے ایک نہایت ہی آسان اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ قرآن پاک کی 3 سورتوں پر مشتمل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہی سورتیں تقریباً ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہیں، جس میں سے پہلی سورہ مبارکہ ہے قرآن حکیم کی سب سے اول سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ، دوسری سورہ مبارکہ ہے سورہ الکوثر اور تیسری سورہ مبارکہ سورہ اخلاص۔ ماشاءاللہ یہ تینوں ہی صورتیں مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو زبانی یاد ہوتی ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہے، لیکن یاد رہے اس وظیفے کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، جتنی بھی جائز ضروریات ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام حاجتیں پوری ہوں گی، اور اگر کوئی مشکلات ہوگی تو وہ مشکلات حل ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے دل میں کوئی بھی ایسی خاص حاجت ہو جس کو پانے کے لیے آپ اللہ رب العزت سے رو رو کر گر گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور مختلف قسم کے وظائف کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو ان وظائف سے اور دعاؤں سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو میں سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی ان حاجات کو، ان ضروریات کو پورا فرمائے اور آپ کے ان وظائف کو بھی قبول فرمائے جو آپ اپنی حاجت کی قبولیت کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی پھر بھی حاجات پوری نہیں ہو پا رہی تو آج کا یہ وظیفہ آپ لازمی کر کے دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ماہ شعبان کے تیسرے جمعہ کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو یہ وظیفہ آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ افضل یہی ہے کہ آپ اس وظیفے کو ماہ شعبان کے تیسرے جمعہ کو کر لیں، کیونکہ اس سے وظیفے کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ، پہلی شرط یہ کہ آپ کو باوضو ہونا پڑے گا۔ باوضو حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں گے، اور یہ وظیفہ آپ جمعۃ المبارک والے دن یعنی ماہ شعبان کے اس تیسرے جمعہ کو آپ کریں گے۔ اور اگر آپ کو اس بار موقع نہیں مل پا رہا، اس جمعہ کو آپ نہیں کر سکتے، تو اگلے جمعہ کو آپ لازمی کر لیجئے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ وظیفہ ایک تو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، اور جمعہ مبارک کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اگر آپ مرد حضرات ہیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بغیر جمعہ کی نماز کے یہ وظیفہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کریں۔ اور خواتین سے ایک درخواست یہ ہے کہ وہ مخصوص ایام کی حالت میں اس وظیفے کو بالکل بھی نہ کریں۔ یہ وظیفہ صرف پاکائی کی حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ کچھ اس طریقے سے کریں گے۔ 3 سورہ مبارکہ ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص۔ اب آپ نے ان کی ترتیب کچھ ایسے رکھنی ہے۔ پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ سورہ الکوثر پڑھیں گے، اور پھر آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تینوں ہی سورہ مبارکہ بڑی فضیلت اور برکت رکھتی ہیں۔ جیسے کہ اگر سورہ فاتحہ کے حوالے سے بات کریں تو یہ قرآن حکیم کی سب سے اول سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن پاک کا آغاز ہی اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی بات ہے کہ ایک اور حدیث پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا،
یا رسول اللہ آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ ان میں سے پہلا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور دوسرا سورہ فاتحہ۔ پیارے دوستو، یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی عام سورہ مبارکہ نہیں ہے، پڑھنے والوں کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی کوئی نماز نہیں ہو سکتی، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ سورہ فاتحہ بیماری سے شفا کے لیے، حاجات کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے، تمام جائز حاجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ سورہ الکوثر۔ سورہ الکوثر بھی بڑی ہی مفید سورہ مبارکہ ہے، خاص طور پر بیماری سے شفا کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے اور حاجات کے لیے یہ سورہ مبارکہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سورہ مبارکہ سورہ اخلاص، جس کا حدیث پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، کیا آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے؟ تو صحابہ کو یہ عمل تو بڑا مشکل لگا کہ ایک رات میں 1/3 حصہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن پاک کے 1/3 کے حصے کے برابر ہے اگر کوئی شخص ایک بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اور اگر کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا کہ اس نے ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کیا۔ تو یہاں سے سورہ اخلاص کی بھی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ تو اب یہ تینوں صورتیں ایک ہی وظیفے میں آ جائیں تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی حاجات کو بڑا جلدی قبول فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیں گے، چاہے کتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہو۔ تو وظیفہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن بعد نماز جمعہ آپ نے یا تو آپ بعد نماز جمعہ کریں یا بعد نماز عصر کریں۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ یہ بعد نماز ظہر کریں یا پھر بعد نماز عصر کریں، جو ان کو مناسب وقت لگے۔ تو آپ نے طریقہ کار کیا کرنا ہے کہ بعد نماز جمعہ یا بعد نماز عصر آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر آپ سورہ فاتحہ، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 4 بار پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ 4 بار پڑھیں گے، پھر آپ سورہ کوثر 4 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص 4 بار پڑھیں گے، اور ان کے اول اور آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ 3 بار درود پاک پڑھیں گے، پھر 4 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر 4 بار سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر 4 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔